than an individual success. بعض دفعہ سوسائٹی کی سکسیس کے لیے وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں انڈیویجول سکسیس. تو سوشلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ پوری سوسائٹی کی ترقی ضروری ہے بنسبت کہ کوئی ایک انڈیویجول بہت امیر ہو جائے یا امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہو جائے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ سوشلسٹ سوسائٹی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر زیادہ فوکس کرتی ہے. اب چونکہ ہر چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, تو ایک سوشلسٹ سوسائٹی میں سوشل سروسز مہیا کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہوگی. اب وہ کون کون سی سوشل سروسز ہیں؟ اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, پینشن, ڈسیبلٹی, ہائر ایجوکیشن اسکالرشپس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سرکار مہیا کرے گی. اب یہ بھی تمام چیزیں سرکار کو مہیا کرنی ہے تو ظاہر ہے ٹیکس بھی ہائی ہوں گے, کیونکہ جو گورنمنٹ ریونیو پیدا کرے گی تو سوشل سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے, رائٹ. تو ایک سوشلسٹ سوسائٹی میں کمپیریٹیولی کیپٹلسٹ سوسائٹی کے مقابلے میں ٹیکس ریٹس ہائی ہوتے ہیں, کارپوریٹ اور انکم ٹیکس لیول ٹیکسز جو ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ بہت کامن بات ہے یورپ میں کہ 39% ٹیکس ہوتا ہے, جو ٹاپ ٹیکس ہے وہ 39% ہے. بعض جگہ 50% سے چلا جاتا ہے ٹیکس, یعنی جتنے آپ پیسے کما رہے ہیں 50% گورنمنٹ لے رہی ہے آپ سے, جبکہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ایوریج ٹیکسز ہیں 20, 22, 25%. تو ایک سوشلسٹ سوسائٹی میں ٹیکس ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ سوشل سروسز گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں. چونکہ گورنمنٹ انوالومنٹ زیادہ ہے تو بیریئرز ٹو انٹری, یعنی کہ اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے بیریئرز بھی زیادہ ہوں گے, یعنی کہ ان بیریئرز کو وہ کراس کرے گا تو وہ کاروبار کر سکتا ہے, اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, گرو کر سکتا ہے. اب وہ کون کون سی اکانومیز ہیں جہاں سوشلزم اس وقت لاگو ہے یا چل رہی ہے؟ 2-3 ایگزامپل بہت کامن ہے, فرانس, وینزویلا اور الجیریا. ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونزم میں اور سوشلزم میں کیا فرق ہے؟ جو ایک بنیادی فرق ہے کمیونزم کا اور سوشلزم کا وہ یہ ہے کہ کمیونزم میں پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہے, ایوری تھنگ از اونڈ بائی دا گورنمنٹ, ایون ریلیشن شپس. یعنی کہ کمیونسٹ سوسائٹی میں میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرج از اے نان لیگل کانٹریکٹ. تو ایک کمیونسٹ سوسائٹی پرائیویٹ اونرشپ کو آنر نہیں کرتی, ریکگنائز نہیں کرتی, لیکن سوشلزم میں پرائیویٹ اونرشپ ریکگنائز ہے, کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے. ایک اور جو ایکسپیریمنٹ اب ہو رہا ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ کمیونزم اس وقت صرف 3-4 کنٹریز میں رہ گیا, کیوبا, نارتھ کوریا اور چائنا. لیکن چائنا اب موو کر رہا ہے فرام کمیونزم ٹو کنٹرولڈ سوشلزم. انہوں نے ایک نئی ٹرم شروع کی ہے, کنٹرولڈ سوشلزم. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کنٹرول سوشلزم جو ہے اس کے عوامل کیا ہوں گے, اس کی خصوصیات کیا ہوں گی, اور آیا یہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. لیکن چائنا ڈیفینیٹلی اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ کنٹرول سوشلزم کا کانسیپٹ دیا جائے. اب سوشلزم کے مقابلے میں جو دوسری کمپیٹنگ فلسفی ہے اکنامکس کی وہ ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم میں پلاننگ از مارکیٹ ڈریون. Government will not decide what to produce, how to produce, how much to produce. It will be the market, supply demand equation, جو آپ نے economics پڑھی ہوں گی, supply demand curves پڑھے ہوں گے آپ نے, رائٹ. تو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نیشن کو کتنی چیزیں پروڈیوس کرنی ہے, کتنی کوانٹٹی میں پروڈیوس کرنی ہے, کس کوالٹی کی پروڈیوس کرنی ہے. تو مارکیٹ ڈریون پلاننگ ہے کیپٹلزم کے اندر. چونکہ ایوری تھنگ از ڈریون بائی دا مارکیٹ, گورنمنٹ کا رول بہت کم ہوتا ہے کیپٹلزم میں. Government only plays the role of a fair market arbiter, یا to ensure fair market practices. مثال کے طور پہ اگر کوئی, جیسے ایک بڑی مشہور مثال ہے, مائکروسافٹ پر اینٹی ٹرسٹ لگایا گورنمنٹ. گورنمنٹ نے کہا کہ چونکہ مارکیٹ میں مائکروسافٹ کی بہت زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن ہے, 70% مارکیٹ شیئر مائکروسافٹ کے پاس ہے, they are engaged in اینٹی ٹرسٹ کیا کہتے ہیں مونوپلی, دے ہیو اے مارکیٹ مونوپلی, دے ہیو انفیئر پریکٹسز. انہوں نے تقریباً $2-3 بلین کے ڈیمیجز لگائے مائکروسافٹ کے اوپر. اور ابھی ریسنٹلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ گوگل از آلسو گوئنگ ٹو فیس کامرس ڈپارٹمنٹ یہ جو مونوپلی پاور.
یہ ہے کہ یہ انشور کرے کہ فیئر کمپٹیشن ہے, کوئی بھی پلیئر انڈیو ایڈوانٹیج نہیں لے رہا اپنی پاور کا یا مارکیٹ پوزیشن, اور ریگولیشن کم سے کم ہو. یعنی کہ جو اگر آپ کو کمپنی بنانا چاہیں تو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں, ایک فارم میں بھر کے دیا, کمپنی بن گئی, اور رپورٹنگ ریکوائرمنٹ آپ کو کم ہے. ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں پروفٹ از دا پرائم موور, ایوری تھنگ از ڈریون بائی دا پروفٹ. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے نیوز پڑھیں تو ویلز فارگو بینک نے اناؤنس کیا کہ وہ 12,000 لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں. 12,000 لوگوں کو, یعنی کہ 12,000 لوگ جو ہے اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ایک سال کے اندر. کیوں کہ ویلز فارگو بینک اپنی اکنامک پروجیکشن کی بنیاد پر یہ دیکھ رہا ہے کہ چونکہ اکنامی گرو نہیں کرے گی, ان کے پروفٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے, انہوں نے 12,000 لوگوں کی جابس فارغ کر دی. سوشل سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. دے ول لک ایٹ دا سوشل کاسٹ کہ 12,000 لوگ اگر ان امپلائڈ ہو جائیں گے تو پھر سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا. تو یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے اٹس پیورلی پروفٹ ڈریون, ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ ان ڈالرز اینڈ سینٹس. ایون ریلیشن شپس, parents calculate how much it will cost them to raise a child. When they plan a family, they calculate how much it will cost them to raise a child, and based on that they decide if we will have 2 children or 1 child or 3 children. So everything in a capitalist society is driven by dollars and cents. Profit is the prime objective. As long as you can make profits, sometimes they cut corners. That's why you have a lot of mess in many European countries. چونکہ مارکیٹ ڈریون پلاننگ ہے, چونکہ انڈیویجول از ڈیسائڈنگ ویدر اٹس اے کارپوریشن اور اے پرسن, ٹیکس ریٹس کم ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں سوشل سروسز آر ناٹ گورنمنٹس کنسرن. سوشل سروسز آر ناٹ گورنمنٹس کنسرن سوائے سم بیسک چیزوں کی جیسے پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن ہے. ایون آپ ہائر ایجوکیشن لینے جائیں گے, اگر آپ وومن یونیورسٹی امریکہ میں ہوتی تو اس وقت آپ پے کر رہے ہوتے مارکیٹ پرائس. ابھی آپ سبسیڈائز ایجوکیشن لے رہے ہیں کہ جو آپ فیس پے کر رہے ہیں اس سے یونیورسٹی خرچہ نہیں نکلتا, گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے. لیکن اگر یہی یونیورسٹی امریکہ میں ہوتی, چاہے گورنمنٹ کی ہوتی, تو آپ مارکیٹ پرائس پے کرتے کہ یونیورسٹی کس پرائس پہ بریک ایون کر رہی ہے. یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں پروفٹ بنا رہے ہیں, لیکن کس پرائس پہ بریک ایون کر رہی ہے وہ پرائس چارج کرتا ہے آپ سے. تو سوشل سروسز کیپٹلسٹ سوسائٹی میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, انڈیویجول کی ذمہ داری. جب آپ اپنا سیلری پیکج بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو $75,000 دیں گے. اسی $75,000 میں آپ نے اپنی ہیلتھ کیئر انشورنس بھی لینی ہے, اسی میں آپ کو اپنی پینشن سیونگ بھی کرنی ہے. سسٹمز اویلیبل ہیں, لیکن کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نہیں کر رہی کنٹریبیوٹ. اسی میں آپ کی ڈسیبلٹی بھی ہے, اسی میں آپ کی ایجوکیشن پلاننگ بھی ہے, بچوں کی بھی ہے. تو گورنمنٹ کوئی سوشل سروس آپ کو نہیں دے گی, آپ نے خود ارینج کرنا ہے اس کے لیے. ہسپتال کوئی سرکاری نہیں ہے امریکہ میں, ہم کہتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ ہونا چاہیے فلانا ٹمکانا, نہیں. لوگ پیسے کمائیں, خود اپنے لیے سروسز کریٹ کریں اپنے علاقے میں. تو سوشل سروسز آر ریسپانسبلٹی آف این انڈیویجول اور اے گروپ آف پیپل. اب چونکہ سوشل سروسز اگین یاد رکھیں, چونکہ گورنمنٹ کے ریگولیشن کم ہے تو اس کا مطلب ان کو اسٹاف کرنا چاہیے. چونکہ گورنمنٹ سوشل سروسز نہیں دے رہی لوگوں کو, رائٹ, تو ان کو برڈن کم ہے, اس لیے ٹیکس ریٹس کم ہوتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی میں. انکم ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ایز کمپیئر ٹو سوشلسٹ سوسائٹی. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز کو انکریج کیا جاتا ہے. امریکہ میں 85% آف دا اکانومی, ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں گوگل, فلانا ڈمکانا, یاہو, مائکروسافٹ, ایپل, والمارٹ, لیکن 85% آف دا اکانومی از ڈریون بائی اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز, ناٹ دا لارج کارپوریشن. جو چھوٹے کاروباری ہیں, 5 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ, 20 لوگ, $5 ملین, $10 ملین جو سیل کر رہے ہیں, وہ 85% آف دا اکانومی کو ڈرائیو کر رہے ہیں. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ لو بیریئرز ٹو انٹری ہے, کہ کمپنی بنانا بہت آسان ہے, بہت زیادہ رپورٹنگ نہیں کرنی ہے آپ, کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو آ کے کہ فلانا لائسنس تمہارے پاس نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, یہ پرمٹ کیوں نہیں لیا, یہ کیوں نہیں کیا, کوئی نہیں پوچھے گا. آپ نے اینول ٹیکس فائل کرنا ہے, آپ نے اپنا فارم جمع کرایا, آپ نے انکارپوریٹ کی کمپنی اور آپ آپریٹ کر رہے ہیں, تو لائسنسنگ ریکوائرمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے, تو لو بیریئرز ٹو انٹری.
اب دو بڑی جو مشہور مثالیں کیپٹلسٹ سوسائٹی کی وہ ہے برطانیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ایشیا میں ساؤتھ کوریا, جاپان are also working on a capitalist model, but they have borrowed it from the West because they were under influence, because you know South Korea is in American bloc, Japan is in American bloc, so they have bought it from them. اب ان دونوں فلاسفی کے مقابلے میں میرا خیال ہے تیسری فلاسفی ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ اسلامک کانسیپٹ ہوتا ہے. میں نے ریسنٹلی کتاب پبلش کی ہے اسلامک سوشل کانٹریکٹ, اس میں ایک چیپٹر بھی ہے اسلامک اکانومی پہ. اب اسلامی اکانومی کا ماڈل کیا ہے؟ اسلامی اکنامک ماڈل جو ہے وہ کیپٹلزم سے بہت قریب ہے. کیونکہ آپ کیپٹلسٹ ماڈل کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ماڈل ہے, لیکن انٹرسٹ نکالنا پڑے گا. انٹرسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں, کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. اٹس این ان ایکسیپٹیبل انسٹرومنٹ. اب اسلامک کانسیپٹ, یہ اسلامک فارم آف اکانومی جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کا رول بالکل کم ہے, کیپٹلزم سے بھی کم ہے. اسلامک فارم آف اکانومی میں گورنمنٹ از اونلی, the only role government can play is an arbiter between parties. کہ اگر دو پارٹیز میں ڈسپیوٹ ہو گیا تو گورنمنٹ آربٹ کرے گی کہ یہ کون رائٹ پہ کون رانگ پہ. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اکانومی میں اکارڈنگ ٹو اسلامک کانسیپٹ آف اکانومی. ایک اور اہم چیز یہ ہے اسلامی اکانومی کے بجٹ بیلنس ہوتا ہے. چونکہ انٹرسٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ بورو ہی نہیں کر سکتی. بورو کس بیس پہ کرے گی؟ اگر آپ منی بورو کریں گے تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا یا کچھ دینا پڑے گا نا اس کے ریٹرن میں. کیا چیز دیں گے آپ؟ یا تو زمین گروی رکھائیں گے جو سرکاری زمین ہے, زمین تو کچھ پیدا نہیں کر رہی, جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے ریٹرن میں. تو ایک خاص بات جو اسلامی اکانومی کے بیلنس بجٹ ہوگا. ناٹ ڈیفیسٹ, سرپلس ہو سکتا ہے بیڈ ٹائمس, بٹ ڈیفیسٹ نہیں ہو سکتا. اب چونکہ بجٹ بیلنس ہوگا, ٹیکس ریٹ فکس نہیں ہے کہ یہ ہر سال 15% ٹیکس دینا ہے آپ کو, فکس نہیں ہے. جو خرچہ ہوگا اس کے حساب سے ٹیکس لگے گا. گورنمنٹ نے بجٹ تیار کیا, انہوں نے بولا اتنا خرچہ ہوگا, اتنا ٹیکس ہمیں لگانا پڑے گا لوگوں پہ. اچھا اب آپ کہیں گے کہ خرچہ اگر فکس ہے تو ریٹ بھی فکس ہونا چاہیے. لیکن یہ ہوتا ہے نا اکانومی میں کرائسس آ گیا, 2010 میں سیلاب آ گیا, شدید سیلاب آ گیا. اب سیلاب جو انفراسٹرکچر ٹوٹا ہے, روڈیں ٹوٹی ہیں, پل ٹوٹی ہیں, وہ دوبارہ بڑھانے تو بجٹ بڑھ جائے گا. تو اس سال اسلامک سسٹم میں چونکہ بجٹ بڑھ جائے گا تو ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہوگا. پھر جب نارمل سچویشن آئی تو ٹیکس ریٹ کم ہو جائے گا. یعنی کہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا ٹیکس ریٹ, اس لیے کہ بیلنس بجٹ, ڈیفیسٹ بجٹ نہیں ہو سکتا اسلامک سسٹم میں. سوشل سروسز کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے, ناٹ انڈیویجول, ناٹ گورنمنٹ. اٹس اے کمیونٹی رسپانسبلٹی. کیونکہ آپ جتنی ورسز ہیں چیریٹی کے بارے میں, وہ کہتی ہیں اپنے فیملی کو دیکھو, اپنے پڑوسی کو دیکھو, اور جو تمہارے شہر سے گزر رہا ہو, رائٹ, دوسرے شہر سے نہیں, جو تمہارے شہر سے گزر رہا ہو اس کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. تو سوشل سروسز اسلامی اکنامک ماڈل میں کمیونٹی کی رسپانسبلٹی, یعنی کہ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں 1000 لوگ رہتے ہیں, ان کو ہیلتھ چاہیے, ان کو ایجوکیشن چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 2-3 چیزیں نا. یا ان کو کسی کے اوپر مصیبت پڑ گئی تو کچھ مدد کرنی ہے. تو وہ جو 1000 لوگ ہیں وہ آپس میں چندہ کریں گے, پیسے جمع کریں گے, اور وہاں اسکول بنائیں گے, وہاں ہسپتال بنائیں گے چھوٹا سا, اور ایک فنڈ کریٹ کریں گے, کسی کو مصیبت آ گئی تو اس کو مدد کریں گے. اگر غریب بہت گاؤں ہے تو گورنمنٹ کچھ ان کو مدد کر سکتی ہے, لیکن اس شرط پہ کہ آہستہ آہستہ انہوں نے خود اپنے قوم پہ کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ ہر وقت مدد ہوگی ان کی, لیکن کمیونٹی ڈریون ہے سوشل سروسز, کہ لوکل کمیونٹی خود اپنے لیے سوشل سروسز کریٹ کرے. پرائیویٹ اونرشپ از, Islam is probably the only, Islamic system is the only system in which private ownership has the highest value. یعنی کہ اتنی ہے کہ جو آپ کو ایسٹ دیا گیا ہے اس دنیا میں, اس کا جواب ہوگا آخر میں. یعنی کہ آج جواب دیں گے اس کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ نے یوں کیا تھا, میرے اوپر یہ کنٹرول لگا دیا فلانا. نہیں, جو پرائیویٹ اونرشپ آپ کی ہے, یو آر ریسپانسبل فار دیٹ ایسٹ, دین یو ول بی آسکڈ فار اٹ, کہ آپ نے کیا کیا اس پیسے کے ساتھ. کتنی ورسز ہیں قرآن میں اس بارے میں, جو تمہیں دولت دی گئی ہے یہ رحمت ہے تمہارے اوپر, اور تم سے اس کا حساب ہوگا. رائٹ, اگر مجھ سے حساب ہوگا اس دولت کا تو گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو پرائیویٹ اونرشپ بے انتہا امپورٹنٹ چیز ہے. کیپٹلزم میں بھی اتنی زیادہ پرائیویٹ اونرشپ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا جتنا اسلامک سسٹم میں.
اور لو بیریئرز ٹو انٹری. کاروبار شروع کرنے میں چونکہ گورنمنٹ کا رول ہی بالکل کم ہے کہ صرف آربیٹر ہے گورنمنٹ, تو بیریئر ٹو انٹری سب سے کم ہے اسلامک سسٹم میں, اور کوئی آدمی بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 3 فلسفے, 2 فلسفے تو اسٹیبلشڈ ہیں, سوشلزم, کیپٹلزم. اسلامک کانسیپٹ اب بہت بات ہو رہی ہے, اس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ایمرج ہو کے آئے گی کچھ چیز میں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کس بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ ہم کس فلاسفی کو اڈاپٹ کریں. ہاؤ ول اے نیشن ڈیسائڈ؟ کیا وہ پیرامیٹرز ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم فلانے فلاسفی کی بنیاد پر اکانومی قائم کریں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لارجر ویژن کیا ہے نیشن کا, یعنی کہ ریزن ٹو ایگزسٹ کیا ہے کسی نیشن کا, کس بنیاد پہ ایک نیشن ایگزسٹ کریے. لارجر ویژن کیا ہے اس قوم کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لارجر ویژن. مثال کے طور پہ فرینچ ریولوشن اس بنیاد پہ تھا کہ ایرسٹوکریسی اور غریبوں کے درمیان فرق بہت زیادہ تھا, رائٹ. اسی بنیاد پہ فرینچ ریولوشن آیا تھا کہ وہ ایرسٹوکریٹ نے کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. کسی نے کہا غریب کے پاس روٹی نہیں ہے, تو کسی ایرسٹوکریٹ عورت نے کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. تو یہ کنڈیشن تھی وہ. تو جو فرینچ ریولوشن آیا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ یہ غریب امیر کا فرق ہے, اس کو ختم کریں گے. یہ ان کا لارجر ویژن تھا, رائٹ. اس بنیاد پر انہوں نے سوشلزم کو اپنایا کہ یہ ہمارا اکنامک ماڈل جو ہے وہ سوشلزم ہے. اب الجیریا نے سوشلزم کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ 100 سال 125 سال تک فرانس نے ان کی حکومت کی, وہی سسٹم وہ جانتے تھے اور وہی سسٹم انہوں نے اپنایا آزادی کے بعد. چائنا کمیونزم یا سوشلزم میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کنفیوشس فلاسفی کو فالو کرتے ہیں. کنفیوشس فلاسفی از ہائیلی ہائرارکیکل, کہ ہائرارکی کی بہت امپورٹنس ہے کہ جو آدمی جس ایریا آف انفلوئنس میں وہ وہی کام کرے, کسی دوسرے کے پاؤں پہ کسی دوسرے کے ایریا پہ ہاتھ نہ ڈالے. تو بہت ہی ہائرارکیکل سسٹم ہے کنفیوشس کا. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ نام بھی غلط نہیں ہوتا آفیشل کا, غلط نام لینے سے بھی اس سوسائٹی میں کرپشن پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ بہت کنٹرول ان کی سوسائٹی ہے, اس لیے انہوں نے کنٹرول سوشلزم یا کمیونزم کو اپنایا. اسی طرح یونائٹیڈ اسٹیٹ جو ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو ایوری سٹیزن has the right to life, liberty and pursuit of happiness. Every citizen, that's the purpose of the nation. Every citizen has the right to life, liberty and pursuit of happiness. اب happiness کو define کرتے ہیں economic success سے, کہ جتنی economic success ہوگی اتنی happiness ہے. That's how they define it. کہ جتنی آپ کے پاس economic success ہے, آپ اچھی گاڑی چلا سکتے ہیں, اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں, اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے کیپٹلزم کو اپنایا. اب پاکستان کی سچویشن ہے. پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ جب تحریک پاکستان چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. تو اگر اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنی ہے تو کیپٹلزم کیونکہ بہت قریب ہے اسلامک کانسیپٹ آف اکانومی سے, تو ہمارا ماڈل کیپٹلسٹ ماڈل ہونا چاہیے تھا, رائٹ. کیونکہ لارجر ویژن یہ تھا نا ہمارا جب اسلامی فلاحی ریاست بنائی, تو کیپٹلزم ہمارا ماڈل ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوا ایسے. ہم نے ایک ہائبرڈ ماڈل کریٹ کیا کہ ہم بینظیر انکم سپورٹ کیا ہے, سوشلسٹ آئیڈیا. نواز شریف کی ٹریکٹر اسکیم کیا ہے, سوشلسٹ آئیڈیا. فوڈ سبسڈیز, سوشلسٹ آئیڈیا. ایگریکلچرل سبسڈیز, سوشلسٹ آئیڈیا. ایپٹیما کو ریبیٹس, سوشلسٹ آئیڈیا. کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. Everybody competes, the best person wins. Some people lose, some win, but the winner are more than losers. تو ہم ایک ہائبرڈ ماڈل پر چل رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو کنٹریز جنہوں نے اپنے ماڈل ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم سوشلسٹ ہوں گے, کیپٹلسٹ ہوں گے, وہاں پولیٹیکل پارٹیز میں ڈس ایگریمنٹ ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں کیپٹلزم ہے, ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی دونوں ایگریڈ ہیں کہ ہم کیپٹلزم کو پروموٹ کریں گے. اوباما پہ الزام یہ لگتا ہے کہ وہ سوشلسٹ ہے, شدید الزام لگایا ابھی رومنی نے. ریپبلکن مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ خال کے اندر ہے, یہ کیپٹلسٹ ہے نہیں, سوشلسٹ ہے. کیوں کہ پوری نیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کیپٹلزم ہمارا ماڈل ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, پیپلز پارٹی ہے سوشلسٹ پارٹی. روٹی کپڑا اور مکان میں سوشلسٹ نہ رہا.
PMLN is a capitalist, but they also use socialist ideas. PTI is saying that we are a capitalist, we prefer capitalist model, right? So we have to see, inshallah, if we get a chance to see how far we can implement that. But confusion नहीं होनी चाहिए. Confusion की वजह से economic growth में hurdles आते हैं. जो भी हम चीज़ अपनाएं, socialism करें या capitalism करें, लेकिन उसको follow करें, rather than कि हम confusion create करें economy में. अभी तो जब हमने ये फैसला कर लिया कि हमारी philosophy क्या होगी, तो हम next step पे जाएं. नेक्स्ट स्टेप ये कि जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना है आपको, उसमें आपको अपने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे. और वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है देखने के. एक तो ये कि लिटरेसी रेट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर कैसी है, इक्वालिटी ऑफ मैन पावर क्या है. दूसरी चीज ये है कि अर्बन रूरल में क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क है. आप कराची चले हैं और उसके बाद बेर खान है, it's a huge difference, huge. लाहौर चले जाएं, फिर आप बेर खान है, huge difference. आप मैं कहता हूँ फैसलाबाद में जीटी रोड से 1 किलोमीटर अंदर चले जाएं, huge difference, huge. मैं अभी गया हूँ रैली में, huge. कहाँ फैसलाबाद और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गाँव में जाए, आप हैरान होंगे मैं किस दुनिया में आ रहा हूँ. तो अर्बन रूरल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है. अच्छा, अमेरिका में, यूरोप में आप कहीं भी चले जाए, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम है. गाँव या शहर सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी रोड, सेम क्वालिटी सैनिटेशन, सेम क्वालिटी हॉस्पिटल, सेम क्वालिटी स्कूल. चाइना में भी ये चीज़ नहीं है. चाइना में सिटीज एंड विलेजेस के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है. नाउ दे आर ट्राइंग टू एड्रेस इट. तो जब आप इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अर्बन रूरल के अंदर डिफरेंस कितना है क्वालिटी ऑफ लाइफ. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके अपने मुल्क में रॉ मटेरियल कितना मौजूद है जिसको आप प्रोसेस करके यूज करके इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं. फिर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. जापान इज एन ओल्डर नेशन, एवरेज एज इज 45. अमेरिका इज अ यंगर नेशन, एवरेज एज इज 38. पाकिस्तान इज अ यूथफुल नेशन, एवरेज एज इज 27 or 25. But it is also a risk. The risk is within 15 years this nation will become a middle-aged nation. Are we ready for it? I don't think so. It scares me when I think about it. Your nation is 25 years old now, on average. In 15 years, 20, it will be 45 years old. And they will get sick. उनको बीमारियां भी लगेंगी, उनके छोटे भी उनको लगेंगी, उनकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. किस तरह सब मानेंगे उसको. It's a huge risk, huge. अगर हमने corrective measure नहीं लिए, we are at time bomb in waiting, population time bomb. Demographic mix को देखना भी बहुत जरूरी है. फिर आपकी installed capacity क्या है, कि आपके अंदर पूरे मुल्क में कितनी installed capacity है, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है. फिर आपका intellectual advantage क्या है दूसरे मुल्कों से, क्या आप ahead है, behind है, क्या आपकी प्रोग्रेस हो रही है, क्या आप उनको कैचअप कर लेंगे. मिसाल के तौर पे कॉमन इंडिकेटर है कितने पेटेंट रजिस्टर कराए हैं आपने. अमेरिका लीड कर रहा है इसको, चाइना दूसरे नंबर पे, फिर जापान, कोरिया. तो जितने पेटेंट आप रजिस्टर करा लें, इज एन इंडिकेशन कि इनोवेशन हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, नए प्रोसेसेस डिजाइन हो रहे हैं, नई प्रोडक्ट डिजाइन हो रही है. अगर तजुर्बा करना हो तो आप गूगल पे सर्च करके देखें पाकिस्तान ने कितने पेटेंट रजिस्टर कराए हैं. मेरा ख्याल 2-3 करा है, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं. अमेरिका में लाखों में, मिलियंस में, चाइना में लाखों में. तो ये एक इंडिकेटर है कि आपकी इंटेलेक्चुअल एडवांटेज क्या है आपके कंप्यूटर से, नेबर से. सोशल फैक्टर्स के अलावा जो दूसरी चीज देखने की है अहम, वो ये है कि कल्चरल फैक्टर्स क्या है आपकी. होमोजेनिटी वर्सेस डाइवर्सिटी. चाइना 80% है चाइनीज, कोरिया इज 99% Koreans. Japan is 90-95% Japanese. Malaysia is different. 50-55% Malay, 25-30% Chinese, and 15% Tamil. Same with Singapore. Same with Indonesia. A very diverse society. How have they managed it?
so that the distribution of wealth is fair. Pakistan, highly diverse. Saraiki, Punjabi, Balochi, Pashto, Urdu, Fulana, Dimkana, you know. You pick up a stone and you find another sack there. Very, very diverse society. Agar aap balance nahi karenge, it will create social problems. So you have to look at the homogeneity versus diversity. Mixed gender acceptance in workplace. इस क्लास भी देख लें, फीमेल एंड माइनॉरिटी. बाजार में चले जाएं, आजकल मैं जाता हूँ सियासी एक्टिविटी की वजह से, 100 में से 2 औरतें होती हैं बाजार में. सरप्राइजिंग, बाजार में औरतें नहीं है. क्या कर रही है, कहाँ है, घरों में बंद है, आई डोंट नो. फिर इन्हीं के बाजार में एक्सेप्टेंस नहीं है. फॉरगेट अबाउट वर्क प्लेस. सबसे ज्यादा हैरान की बात ये कि वो सेक्टर्स जहाँ औरतों को होना चाहिए, मिसाल के तौर पर कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी सैलून, वुमेन बुटीक, वुमेन क्लोथ, वो मर्द चला रहे हैं. हम कहते हैं कल्चरली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, औरतों के कपड़े मर्द बेच रहे हैं. भाई औरतों के कपड़े तो औरतें बेच सकती हैं, राइट? कॉस्मेटिक्स तो औरतें बेच सकती हैं, राइट? वो मर्द बेच रहे हैं, वो ठीक है, वो कंजर्वेटिव नहीं है. औरत दुकान चलाएगी, दैट्स वेरी बैड. औरत को नहीं चलाना चाहिए. तो कहने का मकसद ये है कि ये भी कंफ्यूजन है हमारे अंदर. हाउ डू वी एक्सेप्ट वुमेन फोर्स? वी आर स्टिल नॉट श्योर हाउ वे टू प्लेस देम. और जो हमारे भारत में पहली इंस्पेक्टर, मार्केट इंस्पेक्टर वाज अ वुमन. All Muslim armies during the Rashid bin Khalifa, all Muslim armies had women. All Muslim armies had women. They were rear guards, not just cooking and cleaning. They were rear guards to guard the camps. जब वो बैटलफील्ड में जाते थे तो कैंप किसके पीछे छोड़ जाते थे? औरतों के पीछे. असला होता था उनके पास, फाइट करती थी. बल्कि एक जंग में तो उन्होंने जब वापस भारत में उन्होंने गलत नहीं कहा, भाग रहे हो, हम खड़े हैं. Then they turned around and fought the war. तो हम कंफ्यूज है अभी तक कि हमारी सोसाइटी में औरत का मुकाम क्या है. एक और मिसाल, आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, प्राइमरी एजुकेशन व्हिच इज ग्रेड 1 to 5, 80% फीमेल टीचर्स. व्हाई? बिकॉज़ किड्स आर स्मॉल. दे नीड compassion, they need empathy, they need a soft person to deal with them because they have mood swings, they can't express themselves. A woman understands their feelings. तो ग्रेड प्राइमरी एजुकेशन में 80% औरतें पढ़ा रही हैं. प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे यहाँ क्या है, मर्द है, पढ़ाते ही नहीं. मकसद कहने का ये है कि वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट द रोल ऑफ वुमेन. ये भी इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है कि यार जेंडर, मिक्स जेंडर एक्सेप्टेंस क्या है वर्क प्लेस में. फिर एडहेरेंस टू वर्क एथिक्स, कि जब आप दफ्तर जाएंगे, अपने मुकाम पे जाएंगे, तो क्या आपके पीछे एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि काम करो, या यू सेल्फ मोटिवेटेड. ये सेल्फ एथिक्स है आपकी कि मैं जब जाऊंगा, nobody has to tell me what to do, I will do it on my own. This also plays a role because एक ऐसी सोसाइटी जहां वर्क एथिक्स लो होंगी, वहां सुपरवाइजरी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी के लिए. फॉर एवरी, अगर आपको अमेरिका में फॉर एवरी 15% you need a supervisor, in Pakistan you will need a supervisor for every 5 people. That means you need 3 supervisors. That means higher operating cost. That means lower profits, right? So everything has an economic cost. So you have to look at the adherence to work ethics. फिर level of corruption क्या है सोसाइटी में. एक कॉमन ख्याल हमारा ये है कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 30 लाख गायब होगा उसमें से, तो that's the corruption. That's the only cost, right? कॉमन सेंस, मैथमेटिक्स. 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 30 लाख खाली है, 70 लाख लग गए, दैट्स इट. आपने दुआ पढ़ ली, चलो 70 तो लगे, बट दैट्स नॉट द ओनली इकोनॉमिक कॉस्ट. अगर 1 करोड़ की चीज में 70 में बनी है तो रॉ मटेरियल खराब इस्तेमाल हुआ. अगर उसकी लाइफ स्पैन प्रोजेक्ट की थी प्लानर्स ने 20 साल, तो 10 साल रह गई, राइट? क्योंकि बैड क्वालिटी, राइट? करप्शन की दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? हायर डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, which means higher rejections. कि अगर एक चाइनीज फैक्ट्री में डिफेक्ट्स की परसेंटेज 5% है और पाकिस्तानी फैक्ट्री में 10% है just because of corruption, so that 5% is additional cost. The company cannot be profitable unless they charge 5% more than the Chinese product, right? So the corruption has multiple effects. फिर जो बायर है, जो आपकी कंट्री से चीज खरीद रहा है, he will not give you the premium pricing. Why? Because he is not sure he will get what you are promising. Because there is corruption. People don't keep their words. ऐसा ही है ना? तो लोग अपनी ज़बान पे काम नहीं रहते, बोलेंगे ये दूंगा, देते हैं ये,
تو بندہ بولے گا کہ یار مجھے تو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سپروائز کرے گا, مطلب اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, رائٹ. کرپشن ہے, آپ نے کہا 90 days ڈلیوری کروں گا, ڈلیوری کی آپ نے 120 days میں, دیٹس اے کاسٹ. ایک امریکن بائر یورپین بائر اس کو کاسٹ میں لیتا ہے, یہ چیز مجھے دیر سے ملی ہے, بکے گی دیر میں, پیسے میرے دیر سے واپس آئیں گے, اٹس اے کاسٹ. تو کرپشن ہیز ملٹیپل افیکٹس, ناٹ جسٹ دا منی دیٹ یو لوز ان اے کانٹریکٹ. It's very important for Pakistan to contain corruption. Otherwise, our economic progress will not happen. تو ہم نے فلاسفی طے کر لی, ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے سوشل اور کلچرل فیکٹرز کیا ہیں. اب ہم نے بجٹ تیار کی ہے, اکنامک پلان تیار کیا. اس اکنامک پلان کو تیار کرنے کے بعد ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس اکنامک پلانر کے پاس جو کنٹرول ٹول ہیں ان میں سے چند آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے انٹر بینک بورنگ ریٹ, لندن میں اس کو کہتے ہیں لبور, لندن انٹر بینک اوور نائٹ ریٹ. امریکہ میں اس کو کہتے ہیں FOMC, فری اوپن مارکیٹ کمیٹی, فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی ریٹ. پاکستان میں اسٹیٹ بینک نکالتا ہے منی مارکیٹ ریٹ. اوپن مارکیٹ کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اتنا ریٹ ہوگا. تو انٹر بینک بوروئنگ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں اکنامی. دوسری چیز کیا ہے؟ گورنمنٹ بوروئنگ. گورنمنٹ صرف اس لیے بورو نہیں کرتی بھائی اکنامکلی کہ اس کے پاس ڈیفیسٹ ہے. گورنمنٹ اس لیے بھی بورو کرتی ہے کہ منی سپلائی بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ بورو کر دیتی ہے, وجہ تھا کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں رہے پیسے. تو گورنمنٹ بورنگ انسٹرومنٹ ہے اکنامک مینجمنٹ کا. نیشنل سیونگ ریٹ, اگر آج 35% انٹرسٹ ریٹ دے نیشنل ڈیفینس سیونگ والے تو سارے لوگ وہاں سے دیں گے, وہاں سے لیں گے پیسے, سیونگ ہو جائے گی وہاں. تو سیونگ ریٹ جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اس سے بھی گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے اپنا اکنامک ایکٹیویٹی کو. فیڈرل اینڈ اسٹیٹ ٹیکسز, یہاں پہ فیڈرل اینڈ پروونشل ٹیکسز. تو ٹیکسز صرف اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ ایکسپینس کور کرنا ہے, ٹیکسز اس لیے بھی لگائے جاتے ہیں کہ اکنامی کو مینیج کرنا ہے. ڈسپوزیبل انکم کم ہو جائے گی. انٹرسٹ ریٹ اگر ٹیکس ریٹ ہائی ہوگا تو لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو جائے گی, کیونکہ ٹیکس پہ دیجیے انہوں نے پیسے. ڈسپوزیبل کم ہوگی تو بائنگ پاور کم ہو جائے گی, بائنگ پاور کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہوگی تو سپلائی کم ہوگی. کٹ ڈاؤن کر دے گا پروڈکشن سپلائی. جب وہ پروڈکشن کٹ ڈاؤن کرے گا تو لیبر لے آف کرے گا, لیبر لے آف کرے گا تو لیبر کی انکم کم ہوگی. دس از اے ہول سائیکل. تو جو ٹیکس ریٹ ہے اس سے بھی گورنمنٹ مینیج کرتی ہے اکانومی کی. اور ایک یونیک فیکٹر جو پاکستان میں دیکھا میں نے, باقی جگہ میں نہیں دیکھا, وہ ہے ریزرو ریکوائرمنٹ آف بینکس. جب آپ 100 روپے بینک کو جمع کراتے ہیں تو ایک ریزرو ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی, اس میں سے فرض کریں کہ 10% ریزرو ریکوائرمنٹ. تو جب آپ 100 روپے کا ڈپازٹ دیتے ہیں بینک کو, کسی بھی بینک کو, تو وہ 100 روپے اسٹیٹ بینک کو دے گا, 90 اپنے پاس رکھے گا. تو 10 روپے سے کم ہو گیا نا ڈپازٹ, تو وہ 90 لگا سکتا ہے بینک بازار میں, رائٹ. تو اگر فرض کریں 10 سے بڑھا کے اسٹیٹ بینک اس کو 15% کر دے تو آپ 85 روپے رہے گا. ایسا ہی ہو نا. اچھا وہ ڈیلی ہوتا ہے کام, یہ کام ڈیلی ہوتا ہے. جب میں ٹریجری میں تھا ہم لوگ 1:30 بجے کرتے تھے رپورٹنگ, 1:30 بجے تک بکس آر کلوزڈ. اس وقت 1:30 تھا, پتہ نہیں کتنا 14 سال ہو گئے, پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, لیکن اس وقت 1:30 بجے اسٹیٹ بینک میں ہر ایک کو رپورٹ دینی ہے, وہ ایوری ڈے کہ بینک کہتا تھا میرے ڈپازٹ کل 30 بلین تھے, آج 35 ہو گئے, اتنے پیسے اور دے رہا ہوں آپ کو, یا اگر ریزرو ریکوائرمنٹ کم ہوئی تو اتنے پیسے میرے واپس آ گئے. تو وہ اسٹیٹ بینک واپس ڈیلی ایکسرسائز ہوتی تھی, بڑا ہیکٹک انوائرمنٹ ہوتا تھا اس وقت. تو ریزرو ریکوائرمنٹ ایک اندر ٹول ہے پاکستان میں جس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں منی سپلائی. فلاسفی, سوشل کلچرل فیکٹرز, ٹولز ود دا گورنمنٹ. لیکن ہمیں گلوبل اکانومی میں ایوری کنٹری از کنیکٹڈ ود ادر کنٹریز, رائٹ. تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز بھی دیکھنے پڑیں گے. جب آپ اکنامی ڈیزائن کریں گے اپنی, تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کا کیا انفلوئنس ہے. اب وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہے؟ سب سے اہم ہے جغرافیکل لوکیشن. کس خطے میں رہتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, کوئی پورٹ نہیں ہے ان کے پاس, رائٹ. اس کا اکنامک ایفیکٹ کیا ہے؟ کیوں کچھ بھی ایکسپورٹ کریں گے دے ہیو ٹو پے ٹرانزٹ فی ٹو ادر کنٹری. کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کریں گے اگر یا امپورٹ کریں گے دے ہیو ٹو پے ٹرانزٹ فیس, کتنی ہو, لیکن دے ہیو ٹو پے, اٹس ناٹ فری, رائٹ. تو لوکیشن جو
ہے وہ آپ کی وہ بڑا میٹر کرتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان دو بڑے کمپیوٹر کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے, چائنا اینڈ انڈیا. جو بائر ہے وہ چاہے تو چائنا سے لے یا انڈیا سے لے یا پاکستان سے لے, وہ بڑے سپلائر ہیں, ہم چھوٹے ہیں, وی آر آلویز کمپیٹنگ ود دیم. تو یہ ہمارے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے, جو دوسرے کنٹری سے ہمارے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. اسی طرح سے الجیریا ہے 80% ڈیزرٹ, کیا کرے گا 80% ڈیزرٹ, 2.2 ملین اسکوائر مائل, 80% ڈیزرٹ. تو لوکیشن از امپورٹنٹ. پھر اس ریجن میں وار اینڈ پیس کی کیا سچویشن ہے؟ افغان وار ہم کہتے ہیں 60 بلین, اس سے کہیں زیادہ کاسٹ. اچھا کاسٹ کیا ہے, وار کی کاسٹ کیا ہے؟ آپ کی انشورنس بڑھ گئی, جو آپ کی فریڈ انشورنس ہے انکلوڈ ہے. بائر از ناٹ کمنگ, ہی از اسکیئرڈ. سوشل انٹرسٹ, ٹیررزم, فیکٹری شٹ ڈاؤن. یہ آپ کے بالکل پڑوس میں وار ہو رہی ہے, اینڈ یو آر این ایکٹیو پلیئر انفارچونیٹلی ان دیٹ, سو اٹس افیکٹنگ اس. تو جو آپ کی ریجن میں سچویشن ہے, اٹ ہیز اے ہیوج کاسٹ. پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹس, یو ہیو ٹو ورک ود دیٹ. گیٹ, جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ آن ٹیرر, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, یونائٹڈ نیشنز, یورپین یونین, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, ایشین. یہ جتنی بھی بائیلیٹرل آپ کی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں, آپ کو اس کے پیرامیٹرز میں کام ہے. مثال کے طور پر تھر کو ہم نے کوڈ فورم کیا تھا, میں پریزیڈنٹ تھا چیمبر کا, امریکہ آئے تھے, اس میں ایگزیم بینک کے پریزیڈنٹ. لیکن فائنانس کر نہیں سکتے, کول از ویری ہائی پولوشن. اب آپ تھر کو کا پروجیکٹ کرنے جائیں گے تو آپ کے اوپر دنیا پینلٹیز لگا دے گی کہ آپ کرپشن پولوشن کر رہے ہیں, رائٹ. تو آپ کوئی بھی اکنامک پلان تیار کریں گے, آپ کو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا, انٹرنیشنل لا کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا. پھر آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس بھی ہیں, ابھی آپ نے افغان ٹرانسلیٹ کیا, پھر آپ نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا انڈیا کو, پھر آپ کی ٹرکی کے ساتھ ابھی آپ نے ایران پاکستان پائپ لائن سائن کی. تو جو آپ کے بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, اٹ آلسو ہیز این افیکٹ آن یور نیشنل اکنامک پلان. پھر اگین ایکسیس ٹو را مٹیریل, اگر چائنا کے پاس اپنا را مٹیریل نہیں ہے, they have to access it from Africa, from South America. So whether those countries are conducive to deal with China or not, are they going to have favorable terms with China or not? So raw material کی جو access ہے وہ بھی بہت important ہے. To sum it up, philosophy کیا ہوگی, socialism, capitalism, Islamic, social cultural environment کیا ہے, آج کہاں ہے اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں, دونوں پلان کرتے ہیں. کہ آج ہم کہاں ہیں, کہ ہمارا 1 سال کا بجٹ, اس میں کیا چیز ہوگی, اور 10 سال کے بعد ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. تو آپ کا 5 ایئر پلان, 10 ایئر پلان ہو گیا. جیسے لوگ کہتے ہیں ویژن 2030, ایک تھنک ٹینک نے مجھے مل کے کیا بتاؤ 2030 میں دنیا میں کیا ہونا ہے. میں نے کوئی ایک چیز یہ کہی کہ ویزا رجیم از ہرٹنگ دی ورلڈ. کہیں بہت زیادہ پاپولیشن ہے, کہیں بہت تھوڑی پاپولیشن ہے, اٹس گوئنگ ٹو بیک فال. دے ول ہیو ٹو ہیو وار, بیکاز ویزا رجیم کی وجہ سے فری فلو آف لیبر نہیں. تو سوشل کلچرل فیکٹرس, پھر رولس کیا ہے آپ کے پاس, ان سے آپ کو مانیٹر کرنا ہے شارٹ ٹرم, اور پھر آخر میں انٹرنیشنل ایگریمنٹس آپ نے کیا کیے ہوئے, اس کی بنیاد پہ آپ اپنی اکانومی کی ڈیولپ کریں گے. اب شاہ صاحب نے مجھے ریکویسٹ کیا صبح کہ میں تھوڑا منی مارکیٹ پہ بھی بات کروں. اس کے بعد پھر آپ کے سوال جواب جو ہوں گے میں حاضر ہوں اس کے لیے. منی مارکیٹ, منی مارکیٹ کی ریزن فار ایگزسٹنس از بیسڈ آن انٹرسٹ. اگر انٹرسٹ آپ نکال دیں, all those instruments will collapse. So they are all based on interest. اب منی مارکیٹ ڈیولپ کیسے ہوئی؟ منی مارکیٹ ڈیولپ ایسے ہوئی کہ ایک انٹر بینک ڈیلنگ, انٹر بینک ڈیلنگ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بینک آف امریکہ اور ویلز فارگو. ویلز فارگو کا کارپوریٹ کلائنٹ ہے, اس کو $1 بلین کی ضرورت پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بینک آف ویلز فارگو کے پاس آج $1 بلین نہیں ہے, لیکن کل آنے والے ہیں. کوئی ان کا ڈپازٹ آنے والا ہے, کوئی ان کا بانڈ میچور ہونے والا ہے, کوئی اور
پیمنٹ آنے والی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل $1 بلین ملیں گے تو کوئی آج نہیں ہے, کارپوریٹ پلان چاہیے, اس کو انہوں نے لائن دی ہوئی ہے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ پورے بینک آف امیریکا میں جو اوور نائٹ لینڈ کر رہا ہے پیسے, ٹھیک ہے. اب اوور نائٹ لینڈنگ جو ہے وہ بینک آف امیریکا کس ایکسچینج ریٹ پہ, کس ریٹ پہ دے گا اس کو؟ اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ فرض کریں کہ فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے انٹر بینک بوروئنگ کا 3.5%, فرض کریں تو بینک آف امیریکا کہے گا کہ ویلز فارگو از اے گڈ کسٹمر, ہی از اے ٹرپل اے ریٹنگ, 3.75 پہ کہتا ہے آپ کو دے دوں, دیٹس کالڈ انٹر بینک بوروئنگ اوور نائٹ, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ویلز فارگو نے 1 لاکھ لوگوں کو ہوم لون دیا, 1 لاکھ لوگوں کو ہوم لون دیے. ہوم لون جو انہوں نے دیے وہ 3-4 سال پہلے دیے تھے اور اس وقت ریٹ کا 5%, وہ 5% کما رہا ہے, ٹھیک ہے. 1 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے, اس نے ہوم لون دیا 5% ریٹ پہ, تو 5% انٹرسٹ ریٹ وہ کما رہا ہے. لیکن ابھی اس سال, ابھی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت ہوم بورنگ جو ریٹ ہے وہ 3.25% ہے, ٹھیک ہے. تو 5% تو وہ کما رہا ہے. تو ویلز فارگو نے کہا کہ یار ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہ جو لون اس کو سیکیورٹائز کر لیتے ہیں. سیکیورٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے لون ایک جگہ جمع کیے, بولا جی $1 بلین ہے, یہ $1 بلین کے ہوم لون ہیں, اور انہوں نے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا بانڈ کہ ہم اس $1 بلین کے اگینسٹ میں یہ جو ہوم لونز ہیں یہ سیکیورٹی کے طور پہ دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہمیں $1 بلین دے دیں 3.5%, ٹھیک ہے. تو 5% ان کو مل رہے, 3.5 انہوں نے دے دیے, جو جس نے انسٹرومنٹ بائی کیا 1.5% کا اسپریڈ کمایا انہوں نے, 1.5% کا اسپریڈ کمایا, جو پیسے آیا وہ دوبارہ لینڈ کر دیے, تو 3.5% وہ بھی آ گیا. تو یہ جو لیئر تھی سیکیورٹائزیشن کی, یہ $1 کئی دفعہ ایکسچینج ہوا, $1 سے $10 بارو کیا انہوں نے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب ہاؤس پرائسز, اب جب انہوں نے سیکیورٹی دی تھی, فرض کریں گھر کی قیمت تھی $1 لاکھ, اور مارکیٹ اکانومی کولیپس کرنے کی وجہ سے, ہاؤسنگ پرائسز کولیپس کرنے کی وجہ سے گھر کی قیمت ہو گئی 60,000, ٹھیک ہے. تو جو بورور تھا, جس نے جو لینڈر تھا, جب اس کو آپ نے سیکیورٹی دی تھی تو $1 کے حساب سے دی تھی, اب رہ گئے 60,000, تو بورور نے کہا کہ مجھے اور سیکیورٹی دو, مجھے اور سیکیورٹی دو, ورنہ میں ریکال کرتا ہوں اپنا انسٹرومنٹ, میں واپس پٹ کر رہا ہوں. اب ویلز فارگو کے لیے جو کئی دفعہ اس نے بورو کیے تھے پیسے, اب اس کو وہ سارے پیسے ارینج کرنے, کہاں سے آئیں گے, کون دے گا پیسے؟ کہ $40,000 مزید دینے لینڈر کو, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بینک کے انڈر پریشر. پھر گورنمنٹ نے اسکیم شروع کی ٹاکسک ایسٹ ریلیف پروگرام کی جیسا نام, بینک سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے, آپ یہ اپنی جو پرانے گھر کے جو کو فارغ کریں اور اپنا پورٹفولیو کلیئر کریں. تو ایک تو یہ ہو کہ مارگیج جو اگر کر کرے بینک کے پاس $100 ہے, وہ 100 ہی لینڈ کر دے تو خیر ہے, لیکن وہ $100 جو اس کے بعد اس کو $1,000 لینڈ کیے ہوئے پیسے کمانے کے لیے, اس کی وجہ سے کرائسس آیا مارگیج کرائسس, اور اس کی وجہ سے ہاؤس کرائسس ڈاؤن ہو گئی, بڑے کرائسس آئے, یورپ میں بڑے کرائسس. دوسری چیز کیا ہوگی, دوسری چیز یہ ہوگی کہ امریکہ میں ایک نئی چیز آئی ہو رہا ہے, کہتے ہیں لیوریج بائی آؤٹ. لیوریج بائی آؤٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمپنی کو دیکھا, ایک کمپنی ہے, فرض کریں TCS کوریئر, ٹھیک ہے, TCS کوریئر مینیج نہیں ہوگی صحیح سے, لیوریج بائی آؤٹ ہے, انہوں نے اس کو انالائز کیا, انہوں نے دوسری داری کیا, اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم اس کو صحیح سے مینیج کریں this can be profitable and we can also make money on this. انہوں نے اس کو کیا کیا کہ فرض کریں کہ $1 ملین رقم بنی اس کی, 1 ملین میں سے 20 لاکھ میں اپنے ڈالیں, 80 لاکھ بورو کریں. 80 لاکھ بورو کرنے کے بعد یہ نہیں کہ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک ریئل لائف مثال بتا رہا ہوں
کہ ایک لیوریج بائی آؤٹ میں سیئرس کارپوریشن تھی, بہت بڑی ریٹیل چین تھی جس کے کچھ 3-4 اسٹور تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو بائی کیا, بائی کرنے کے بعد انہوں نے جو اسٹور تھے ان کو وہ بیچ دیا ریل اسٹیٹ. ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ریل اسٹیٹ کی ویلیو اتنی ہے کہ ہم ان کو پیسے نکال لیں گے. انہوں نے وہ ریل اسٹیٹ بیچے, ریل اسٹیٹ بیچ کے جتنے پیسے آئے وہ اپنی جیب میں, اور کمپنی کے اوپر $1 بلین کا لون چڑھ گیا جو انہوں نے بورو کیے تھے پیسے خریدنے کے لیے. ریل اسٹیٹ جو انہوں نے بیچی 2, 3, 4, 100, 200, 300 ملین جو بھی تھے ان کی جیب میں گئے, وہ اونر ہے, اور جو کمپنی ہے اب وہ اپنے کیش فلو سے لون پے کرے گی. اس میں بڑے آوازیں ہوتی کہ یہ چیز بھی غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, پر اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. یہ بھی منی مارکیٹ ہے, کیونکہ یہ جو بورنگ ہوتی ہے لیوریج بائی آؤٹ کی, یہ بھی سیکورٹی مارکیٹ میں ہوتا ہے, انویسٹمنٹ بینک ریز کرتے ہیں پیسے. پھر ایک اور چیز ہوئی ہیج فنڈس. ہیج فنڈ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اسپریڈ پہ کھیلتے ہیں, یعنی کہ ایسے ایسے ہیج فنڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ٹوکیو کھلے گی تو 5 پیسے کا فرق ہوتا ہے پرائز میں. امریکہ کھلنے سے پہلے جب ٹوکیو میں چیز کھلی ہے تو 5 پیسے کا فرق ہے, یعنی کہ وہ 5 پیسے سستی ہے. انہوں نے ٹوکیو میں خریدا اور نیو یارک میں بیچا صرف 5 پیسے. اور یہ ساری ٹریڈنگ پروگرام ہے, یعنی کہ بندہ کوئی انوالو نہیں ہے اس میں, سافٹ ویئر کر رہا ہے سارے کا. سافٹ ویئر خود ہی آرڈر پلیس کر رہا ہے, خود ہی بائی سیل سب کر رہا ہے, اور صرف سافٹ ویئر پروگرامر جو ہے یا ان کی جو میتھمیٹیشین ہے, زیادہ تر یہ جو ہیج فنڈز ہیں ان کے اندر میتھمیٹیشین ہائر کیے ہیں جو میتھمیٹیکل فارمولے اور یہ پیٹرن انالیسس کرتے ہیں سارے, اور اس کی بیس پہ وہ پیٹرن انالیسس کر کے اسپریڈ انالیسس کر کے وہ پروگرام لکھتے ہیں, وہی ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور اس پروگرام کی بیس پہ کہلاتی ہے سسٹم ٹریڈنگ. سسٹم خود ٹریڈ کر رہا ہے, بندہ کوئی بھی انوالو نہیں ہے اس میں. لیکن یہ سارا کام ہو رہا ہے مارجن. مارجن سے میرا مطلب ہے کہ بوروڈ منی, اور ان کی یہ انالیسس ہوتی ہے کہ ہم اس مارجن کے علاوہ اپنے پیسے بھی بنا لیں گے. لیکن اگر مارکیٹ الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر مارکیٹ الٹی ہو گئی, پروگرام ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہی ہوا, جب کرائسس آیا تو سارے فارمولے رہ گئے, کیونکہ ان نیچرل پرفارمنس تھی نا مارکیٹ کی. ایک تو نیچرل پرفارمنس ہے نا, نارمل کنڈیشن کی. اب ایک کرائسس آیا تو مارکیٹ از ناٹ پرفارمنگ, اٹس اے کیوٹک مارکیٹ. تو وہ جتنے فارمولے تھے وہ فیل ہو گئے, مارجن فالس آ گئی, پیسے ان کے پاس تھے ہی نہیں, دے ڈیفالٹڈ. when they defaulted, the bank got in crisis. The bank got in crisis, they couldn't pay their depositors. The whole chain reaction started. So then government had to call 5 big banks, and they told one big bank that was 150 years old, Lehman Brothers, that you are gone. You are closed for business from tomorrow. انہوں نے بینک بند کر دیا ایک ہی رات. یہ 150 سال پرانا بینک تھا. انہوں نے کہا یو آر آؤٹ آف بزنس فرام ٹوڈے. فیڈرل ریزرو نے سارے بینک پہ قبضہ کر لیا, یہ ساری بکس پہ قبضہ کر لیا, اور اگلے دن سے بینک پار 150 سال پرانا بینک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منی مارکیٹ ہے از آل ڈریون بائی انٹرسٹ, اور جو ان کا فائنینشیل کرائسس ہے دیٹ از آلسو بیکاز آف انٹرسٹ. And that is what Islam says that interest is not allowed, because it creates social evil. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرسٹ کے خلاف سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی؟ ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل نے کہا یہ کیا چیز ہے کہ روپیہ بنا رہا ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے اندر, یو آر ناٹ پریکٹیکلی انوالوڈ. منی از جنریٹنگ منی. انہوں نے کہا دس از اے سوشل ایول, اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. بلکہ وہ اتنا سخت تھا کہ اس نے جو اس چیز میں انوالو ہو اس پر کیپٹل پنشمنٹ. تو انٹرسٹ کی وجہ سے منی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اور منی مارکیٹ میں لیئرز بنی ہوئی ہے. ایک چیز سیکیورٹائز کیا آپ نے, پھر اس کو ری سیکیورٹائز کیا, پھر وہ ہاتھ بھی ایکسچینج ہوئے, ایک بینک نے دوسرے کو دیا, دوسرے نے تیسرے کو دیا. پھر اینرون نے ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا کہ آف بیلنس شیٹ آئٹم, انہوں نے ایک اسپیشل وہیکل کریٹ کیے جو کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ سے باہر تھے, اور وہاں انہوں نے ایسے رکھے جو بیلنس شیٹ پہ نہیں تھے. اس کی وجہ سے بھی کرائسس تھا. بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا منی مارکیٹ کا اور اکانومی کا. اب آپ کی کوئی سوال اگر ہو تو میں حاضر ہوں آپ سے. In 2008, which you explained now, financial crisis in America,
what are the basic factors and why it affect other financial markets, stock markets in Europe and Asia? Why it affects other markets? Okay, that's a good question. Okay, एक तो ये हुआ कि बैंक ने मॉर्गेज की जो लैंडिंग रिक्वायरमेंट थी वो इतनी कम कर दी कि हर आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो. ठीक है. अच्छा, अगर एक आदमी एक घर खरीदे तो फिर भी मैनेजेबल है. लोगों ने 2-3 घर खरीदने शुरू कर दिए कि इतना आसान हो गया था मॉर्गेज करना कि लोग, मिसाल के तौर पे ट्रेडिशनली ये था कि जब आप घर लेने जाएं तो 20% आपने देना है, 80% बैंक देना है. लेकिन जब मार्केट हाई ड्रॉप थी तो 5% में भी दे रहे थे आपको कि 5% आप दें, 95% बैंक देगा. तो बैंक का रिस्क बढ़ गया ना. ठीक है. अब फर्ज करो एक घर की कीमत है $1,00,000. ठीक है. बैंक को आपने दिए 5,000. ठीक है. बैंक ने कितने दिए? 95. घर की कीमत कितनी हो गई? 75. आपने कितने दिए थे? 5. बैंक ने कितने दिए थे? 95. तो आपको तो नेट 20,000 का नुकसान है ना. आपने बैंक को चाबी पकड़ाई, साउंड. अगर बैंक उस घर को बेचेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 75,000. दिए कितने थे? 95,000. एक घर पे 20,000 का नुकसान है, मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन होम्स. It became a huge crisis. ये तो मैं नॉर्मल $1 मिलियन का घर जो था 5 लाख का होगा. मैंने घर खरीदा 4.5 लाख को बिका था वो 2006 में. मैंने खरीदा $2 लाख. इसी तरह हुआ था वो. बैंक ने किसी को $3.5 लाख दिए थे, $1.5 लाख का बैंक ने नुकसान किया, 2 लाख का बेचा. तो उसमें ये था. अच्छा, अब बाकी कंट्रीज में फर्क क्यों पड़ा? बाकी कंट्रीज में फर्क इसलिए पड़ा भाई कि अमेरिका में एशिया के और यूरोप के बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए कि चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी अमेरिकन मार्केट में लगा के बैठे हैं पैसे. जो कोरियन इन्वेस्टर है वो भी अमेरिकन मार्केट में पैसे लगा के बैठे हैं. जब वो कोलैप्स की मार्केट तो आपके पैसे भी गए ना. जो आपने पैसे लगाए हुए थे बॉन्ड में वो भी गए. जो AAA बॉन्ड था वो जंक रेटेड हो गया. गए पैसे. कि आपको वो बैंक कह रहा है तुमने अगर 100 रुपए दिए थे तो 20 पैसे ले लो. यही हकीकत में ये होगा. आपके अगर पैसे लगे हुए $1 लाख, आपको बोला यार 20,000 पे काम छोड़ दो, ये 20,000 आप ले लो, ये इंस्ट्रूमेंट मुझे दो. अगर आप 20 भी नहीं लें तो पता चला एक हफ्ते के बाद 15 रह गए. इस तरह एशियन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स का भी शदीद नुकसान हुआ. और उसमें कॉर्पोरेशन भी थी, इंडिविजुअल्स भी थे, गवर्नमेंट भी थे. जी सर, अगर हम सोचे सबसे पहले आदम हमारे फॉर्म में इस्लामिक बैंक जी सर उसने सूद की बजाय उसने ज़कात को इस्लाम को. तो अगर हम सर ये सिस्टम इस तरह को वहाँ पर कायम कर, तो आज हम सर यहाँ अगर पाकिस्तान में इस तरह वो निज़ाम जो इस्लामिक निज़ाम है तो सर क्या वो अप्लाई हो सकता है अपने प्योर शक्ल में या नहीं? देखो भाई, उसमें ये है कि निज़ाम हुस्न चलेगा. कोई भी निज़ाम, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, इस्लामिक हो, ऑटो पे चलाएंगे. राइट. तो अगर लोग खुद, चले मैं एक तजुर्बा करता हूँ. इस पूरी क्लास में कितने लोगों ने उर्दू या अंग्रेजी में कुरान पढ़ा? पूरा हाथ उठाओ.